قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم۔ بارگاہ رسالت مآب میں حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بزرگو دوستو، آج کے موضوع پر تھوڑی سی بات عرض کرنے سے پہلے آپ کے ذہن میں ایک بات ڈال دوں تاکہ آپ میری بات کو بڑی سنجیدگی سے سنیں، سمجھیں اور اسے اپنے سینوں میں جگہ دیں۔ وہ بات یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ کو آج کے وقت میں بہت زیادہ توڑ مڑوڑ کر مسلمانوں کے سامنے پیش کیا گیا، جس کے نتائج یہ ہیں کہ مسلمان آپس میں لڑ رہا ہے، ایک دوسرے سے جھگڑ رہا ہے، ایک دوسرے کے جان کا پیاسا ہے۔ صرف وجہ کیا ہے کہ تاریخ کو توڑ مڑوڑ کر مسلمانوں کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام کی تاریخ میں ایسے بھی دن آئے ہیں کہ لوگوں کا یہ کہنا ہوا کہ دریائے نیل کے اندر زمانے نے اگر خون کی ندیاں بہتے دیکھی ہیں تو زمانے نے سیاہی کی بھی ندیاں بہتی دیکھی ہیں۔ یعنی ہماری جو پرانی اور اصل تاریخیں تھیں، جو ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے مورخین نے، ہمارے محدثین نے، ہمارے مفسرین نے جو چیزیں جمع کی تھیں، دشمنان اسلام نے انہیں یا تو آگ لگا کر ختم کر دیا یا پھر کسی پانی میں ڈبا کر اسے ختم کر دیا۔ وجہ کیا تھی کہ مسلمان اپنی اصل تاریخ کو نہیں پڑھ پائیں گے، اور پھر کچھ لوگوں سے ساٹھ گانٹھ کر کے دشمنان اسلام نے ایک نئی تاریخ لکھی اور زمانے کو ایک نئی تاریخ بتا دی، جس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ آج مسلمان ایک دوسرے سے لڑ رہا ہے، ایک دوسرے کے لیے دل میں کینہ پیدا کیے ہوا ہے، ایک دوسرے کے لیے دل میں نفرت پیدا کیے ہوا ہے۔ اب بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ یہ وہ سادہ سی بات ہے جو ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے۔ آج کے وقت میں بدقسمتی سے کیا ہے کہ اگر مسلمانوں کے درمیان اتحاد کی بات کر دی جائے، مسلمانوں کو اگر جوڑنے کی بات کر دی جائے، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولانا لگتا ہے کسی اور فرقے سے تعلق رکھتے ہیں جو سب کو صحیح کہتے ہیں۔ بھائی صحیح کون ہے، غلط کون ہے، اس کا فیصلہ میرے جیسا ناقص آدمی کرے گا یا اللہ رب العزت کرے گا؟ جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے، اس کا فیصلہ میں کروں گا یا جس کی جنت ہے وہ کرے گا کہ کون جنت میں جائے گا؟ اس طریقے کی بات سوچنا بھی گناہ ہے کہ آپ کسی کے بارے میں یہ سوچیں کہ وہ فلانے کو صحیح کہہ رہے ہیں، فلانے کو غلط کہہ رہے ہیں، فلانے کو جنتی کہہ رہے ہیں، فلانے کو جہنمی کہہ رہے ہیں۔ صاحب سب سے پہلی بات، صحیح کون ہے، غلط کون ہے، جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے، مومن کون ہے، کافر کون ہے، اس کا فیصلہ کس کو کرنا ہے؟ اللہ کو کرنا ہے یا آپ کو کرنا ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر، خاص کر کے سادہ لو مسلمانوں کے اندر اس طریقے کی بات بٹھال دی گئی، اتنی نفرت اور اتنی کدورت اور اتنی گندگی بیٹھال دی گئی کہ آج مسلمان کے جان کا دشمن بنا بیٹھا ہے۔ کوئی کسی کے فیور میں بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر کسی کو لگتا ہے کہ اگر ہم فلانے کے فیور میں بولتے ہیں تو ہم گناہ کر لیتے ہیں۔ بزرگو دوستو، یہ ایک بہت بڑی سازش جو اسلام کی تاریخ میں بہت پہلے رچ دی گئی ہے، اور آج کے سادہ لو مسلمان اس میں الجھ کر رہ گئے ہیں۔ انہی تاریخوں میں سے ایک تاریخ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ 28 صفر المظفر آپ کی شہادت کا دن ہے۔ حضرت امام حسن کی شہادت کو لے کر کے ایسی ایسی باتیں پھیلائی گئی ہیں، ایسی ایسی باتیں عام کی گئی ہیں، ایسی ایسی باتیں تاریخوں کے اندر لکھ دی گئی ہیں کہ سچ پوچھئے اسلام کا اگر بہتر جانکار نہیں ہے، تاریخ کو اس نے بہت گہرائی سے اگر نہیں پڑھا ہوگا تو اس کا خون کھولے گا اور صحابہ کو گالی بکے گا۔
ایسی ایسی الٹی سیدھی تاریخیں ان کے تعلق سے بیان کر دی گئی ہیں۔ اب بھائی ذرا سوچئے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، ان میں سے ایک جنت میں جائے گا، ہماری امت میں 73 فرقے ہیں، ان میں سے 72 جائے گا اور ایک جنت میں جائے گا، 72 جہنم میں ایک جنت میں جائے گا، وہ ایک فرقہ کون ہے جو جنت میں جائے گا؟ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جو میرے اور میرے صحابی کے راستے پر چلتا ہے۔ اللہ کے رسول نے صحابی کے راستے پر چلنا جنت کے راستے پر چلنے کے برابر بتایا ہے۔ اور آج بدقسمتی کیا ہے کہ اسلام کی تاریخ کو اس طریقے سے گندا کر کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا گیا کہ آج مسلمان، سادہ مسلمان، صحابہ کو گالی بکتا ہے، صحابہ کو برا کہتا ہے، صحابہ کے تعلق سے الٹی سیدھے باتیں کرتا ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ جو الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے صحابہ کے تعلق سے، اس کا ایمان بچا یا گیا؟ بالکل چلا گیا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ سادہ لو مسلمانوں کو حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مختصر سی تاریخ بتا دوں تاکہ آپ کا دل بالکل صاف اور ستھرا ہو جائے، آپ کے دل میں کسی کے لیے کدورت اور میل نہ رہے۔ دیکھیے اختلاف ہر دور میں ہر کسی سے ہر کسی کا رہا ہے۔ حضرت علی حضرت امیر معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کے درمیان جنگ ہوئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان دونوں میں ایسی نفرت تھی کہ صاحب ایک دوسرے کے جنازے پر تیر چلوا دیا۔ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، الٹی سیدھی باتیں ہیں جو مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا کرنے کے لیے کہہ دی گئی ہیں۔ جنگیں لڑی گئیں، ریئلائز ہوا، احساس ہوا کہ ہم نے غلط کیا تو معافی بھی مانگ لی گئی۔ حضرت علی حضرت عائشہ سے عمر میں ضرور بڑے تھے، اور اگر خلافت کے اعتبار سے دیکھیے تو اس رشتے میں بھی آپ بڑے تھے، علم کے اعتبار سے دیکھیے تو حضرت علی اس رشتے میں بھی بڑے تھے، لیکن ایک رشتہ ایسا تھا کہ حضرت علی حضرت عائشہ سے چھوٹے تھے، اور وہ رشتہ کیا تھا؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بیوی تھی، گویا کہ حضرت علی کی وہ کیا ہو گئی؟ ماں ہو گئی۔ اس رشتے میں حضرت عائشہ چھوٹی ہو گئی یا بڑی؟ بتائیے مجھے آپ، بڑی ہوئی نا، اور حضرت علی چھوٹے ہو گئے۔ حضرت عائشہ کو جب احساس ہوا کہ یہ جنگ بہکاوے میں میں نے لڑ لی ہے، لوگوں نے میرے کان کو بھرا اور جس کے نتیجے میں یہ جنگ ہو گئی ہے، حضرت عائشہ معافی کے لیے پہنچ گئے۔ اب ذرا دیکھیے اس رشتے سے کہ ماں بیٹے کے دروازے پر ہے معافی کے لیے، اور حضرت علی یہ کہتے ہوئے معاف فرما دیتے ہیں کہ آپ تو رشتے میں میری ماں ہے، جو ہوا سو ہوا، علی کے دل میں کوئی آپ کے لیے کدورت یا گندگی نہیں ہے، علی نے آپ کو معاف کیا، اللہ بھی آپ کو معاف کر دے گا۔ یہ ان کے درمیان رشتے تھے، یہ ان کے درمیان تعلقات تھے، لیکن بدقسمتی سے لوگوں نے اسے کوئی اور تاریخ کے سانچے میں ڈھال کر ایک دوسرے سے مسلمان کو لڑا دیا۔ تو ایسا ہی کچھ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی ہوا۔ امام حسن کو آپ جانتے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بڑے نواسے ہیں۔ بس ان کی ایک مختصر سی تاریخ آپ کو میں پڑھ کر سنا کر اپنی بات کو ختم کر دوں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ حضرت فاطمۃ الزہرا اور حضرت علی کے بڑے بیٹا ہیں۔ حضرت امام حسن کی ولادت 15 رمضان سن 3 ہجری میں ہوئی۔ 15 رمضان سن 3 ہجری کو آپ کی ولادت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ حضرت فاطمۃ الزہرا کو صاحبزادہ ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ حضور جب ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کو اپنی گود میں لیا، حضرت علی بھی وہاں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ بیٹے کا نام رکھ دو، بیٹے کا نام رکھ دو، باپ ہو نام رکھ دو۔ تو حضرت علی نے کہا حضور میں نہیں، آپ باپ ہیں، آپ نام رکھ دیں، آپ باپ ہیں، آپ نام رکھ دیں، آپ نام رکھ دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو یہ سوچتا ہوں کہ ان کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے کے نام پر رکھ دو، ان کا نام شبر تھا، میں بھی ان کا نام شبر رکھتا ہوں۔ اب یہ شبر عبرانی زبان ہے، عربی زبان میں اس کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ حسن۔ کیا ہوتا ہے اس کا ترجمہ؟
حسن، اور آپ اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ شبر و شبیر کے نام سے حضرت امام حسن حضرت امام حسین مشہور ہیں، اور اس نام سے سب سے زیادہ مشہور ہیں حسن اور حسین، کیونکہ یہ عربی کا لفظ ہے اور اہل عرب عربی بولنا ہی پسند کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام شبر رکھا، اور عربی میں اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ حسن، اور آپ اسی نام سے مشہور ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ میں کھجور لیا، اور کھجور لینے کے بعد حضور نے وہ بچے کے منہ میں جو پہلا کچھ میٹھا ڈالا جاتا ہے، حضور نے اپنے لعاب سے حضرت امام حسن مجتبیٰ کے زبان کو تر فرمایا کھجور کی شکل میں۔ یہ مقام و مرتبہ ہے، تر فرمایا آپ نے، اور تر فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن حضرت امام حسن مجتبیٰ کا عقیقہ کروایا۔ یہ سارا کام حضور کروا رہے ہیں، بیٹا علی کے ہیں، اور کام کون کروا رہے ہیں؟ بولیے، نانا کروا رہے ہیں۔ ذرا سمجھیے گا بات کو۔ حضور نے عقیقہ کروایا، سر کے بال 7ویں دن اتارے گئے، اور بال کے برابر چاندی صدقہ کیا گیا۔ آپ کی عمر جب 7.5 سال پہنچی حضرت امام حسن کی، حضور کا اس وقت وصال ہوا۔ 7.5 سال کا بچہ، اب سوچ لیجئے کیا عمر ہے اور کیا اس کے سوچ کی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے ٹوٹل 13 احادیث مبارکہ لفظ ٹو لفظ، جس کو آپ کہہ لیجئے لفظ بلفظ، ورڈ ٹو ورڈ، لفظ بلفظ 13 احادیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں۔ 7.5 سال کے بچہ کے دماغ کو آپ دیکھیے کہ 13 حدیثیں لفظ بلفظ، ورڈ ٹو ورڈ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم کی روایت کی ہے۔ یہ آپ کی ذہانت کا عالم ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ 7.5 سال کی عمر میں حضور کا وصال ہو گیا۔ انہوں نے ٹوٹل 35 سالہ زندگی پائی ہے۔ 35 سالہ زندگی میں آپ نے بہت اتار اور چڑھاؤ دیکھے ہیں۔ آپ کے اخلاق کو بھی زمانے نے بہت بہتر انداز میں دیکھا ہے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 25 حج پیدل کیا ہے۔ 25 حج، 45 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی ہے، اور 25 حج آپ نے بولیے پیدل کیا ہے۔ پیدل، اب آپ کہیے گا بھائی اونٹ کا زمانہ تھا، گھوڑے کا زمانہ تھا، کیا ضرورت تھی پیدل چلنے کی؟ آپ کے باڈی میں اتنی طاقت تھی، اتنی انرجی تھی کہ آپ پیدل زیادہ چلنا پسند کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس عبادت کو اس کے بدلے زیادہ قبول فرمائے گا۔ اللہ نے اگر مجھے طاقت دی ہے، انرجی دی ہے، میرے اندر اتنی طاقت ہے، تو میں جانوروں کو کیوں تکلیف دوں، میں خود جاتا ہوں۔ آپ نے 25 حج پیدل کیے ہیں حضرت امام حسن مجتبیٰ نے، اتنا آپ کے جسم میں طاقت تھی۔ اس کے بعد حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا اخلاق اور آپ کی سخاوت بڑی عظیم ہے، بڑی اعلیٰ آپ کی سخاوت ہے۔ آپ کے ہی تعلق سے روایت مشہور ہے کہ کسی نے حضرت امام حسن مجتبیٰ سے کہا کہ فلانا آدمی حضور آپ کے بارے میں دن بھر برائی کرتا رہتا ہے، دن بھر آپ کے بارے میں برائی کرتا ہے۔ آپ نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ جو کچھ گھر میں مال کی شکل میں ہے اس کو ایک پلیٹ میں، ایک تشت میں جمع کرو۔ وہ رکھا گیا، آپ لے کر اس کے دروازے پر چلے گئے، دروازے پر دستک دیا، فلانے، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا میں حسن مجتبیٰ۔ دروازہ کھلا، آپ نے تشت پیش کر دیا، یہ لو میری طرف سے تحفہ۔ کہا حضور آپ نے لگتا ہے مجھے پہچانا نہیں۔ کہا مجھے سب پہچان ہے، میں تمہیں جانتا ہوں۔ تو پھر یہ تشت، یہ تحفہ کس لیے؟ آپ نے فرمایا جب کوئی غیبت کرتا ہے تو اپنے حصے کی نیکی اسے دے دیا کرتا ہے، اور جس کی غیبت کر رہا ہے اس کے حصے کی برائی اپنے حصے میں لے لیا کرتا ہے۔ تو میرے لیے اتنا بھلا کر رہا ہے، میں دنیا میں تیرے لیے اتنا سا بھی بھلا نہ کروں، یہ لے میری طرف سے تحفہ ہے تجھے۔ اس آدمی کو اپنے اوپر اتنی شرمندگی محسوس ہوئی کہ اس نے سچے دل سے غیبت کرنے سے توبہ کر لیا۔ یہ آپ کا کردار ہے، یہ میں آپ کو ایک بہت سرسری طور پر حضرت امام حسن مجتبیٰ کا کردار دکھا رہا ہوں۔ یہ آپ کا کردار ہے، یہ آپ کا اخلاق ہے کہ آپ کس طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش آتے تھے، لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے تھے، اور آپ لوگوں کے ساتھ کس طریقے کا معاملہ کرتے تھے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، آپ کی شخصیت کے تعلق سے ایک بات اور آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاندھے پر بٹھالا ہے۔
حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی رسول ہیں، آپ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہیں اور ہم لوگوں کو خطبہ دے رہے ہیں۔ ہم نے کیا دیکھا کہ حضرت امام حسن ممبر پر چڑھ کر حضور کے کاندھے پر بیٹھ گئے۔ حضور کبھی ان کو دیکھتے، کبھی ہماری طرف دیکھتے، اور پھر حضور ان کو دیکھنے کے بعد ہماری طرف دیکھ کر کے فرمایا یہ میرا بیٹا حسن ہے۔ حضور نے اس طریقے سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا دیکھو یہ میرا بیٹا حسن ہے، یہ میرا بیٹا حسن ہے، میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں، تم بھی اس سے پیار کرو۔ جو اس سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا وہ اللہ سے پیار کرے گا۔ اور یاد رکھو میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ جہاں لگے گا کہ اب پوری طریقے سے مسلمان نیست و نابود ہو جائیں گے، وہاں پر یہ جنگ نہیں لڑے گا بلکہ یہ صلح سے کام لے گا۔ حضور نے اس وقت فرمایا تھا حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جب جنگ کی نوبت آئی تو آپ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی، اور آپ کا صلح بھی بڑا مشہور ہے، آپ نے 3 شرطوں پر صلح کی تھی۔ بدقسمتی سے لوگ اپنی طرف سے اس میں ایک آدھ اور گھسا دیتے ہیں۔ سب سے پہلی شرط جو صلح کی تھی، سن لیجئے گا، سب سے پہلی شرط جو صلح کی تھی وہ یہ تھی کہ امیر معاویہ جب تک حیات سے رہیں گے وہ مسلمانوں کے امیر بن کر رہیں گے۔ اگر امام حسن مجتبیٰ کے سامنے وہ انتقال کر جاتے ہیں تو حضرت امام حسن مجتبیٰ امیر ہو جائیں گے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کا پہلے انتقال ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، بات یہ ہوئی تھی کہ امیر معاویہ امیر رہیں گے، امیر معاویہ جس طریقے سے ہیں، لیکن اگر انتقال کر جائے تو ان کے بعد واپس یہ چلا آئے گا بنو ہاشم میں۔ ایسا نہیں تھا، بلکہ اس بارے میں کمپرومائز تھا کہ امیر معاویہ حیات سے جب تک ہیں وہ رہیں گے، اگر امام حسن کے سامنے انتقال کر گئے تب جا کر کے امام حسن کو امیر بنا دیا جائے گا۔ پہلی شرط یہ تھی۔ دوسری شرط، امیر معاویہ کو لوگوں نے سمجھایا کہ جنگ صفین اور جنگ جمل میں بہت سارے لوگ شہید کر دیے گئے، اب ان کا قصاص ہونا چاہیے، ان کے قتل کے بدلے میں خون بہانا چاہیے۔ تو اس کے لیے حجاز اور مدینہ اور مکہ کی طرف امیر معاویہ کا لشکر جانے لگا۔ حضرت امام حسن نے کہا خبردار، شرط ہے یہ کہ اگر تم امیر بنے رہنا چاہتے ہو تو تمہیں کسی کا بھی خون نہیں بہانا ہوگا، کوئی قصاص نہیں لیا جائے گا، جو جہاں پر ہے وہیں پر رہے گا۔ کتنی بڑی شرط ہے صلح میں، دیکھ لیجیے آپ کتنے لوگوں کی جان بچائی حضرت امام حسن مجتبیٰ نے۔ خبردار، کوئی قصاص نہیں لیا جائے گا، جو جنگ ہو گئی، اب مسلمانوں کا خون نہیں بہے گا۔ یہ دوسری شرط تھی۔ تیسری شرط، جو قرض ہمارے اوپر ہے، ہمارے گھر والوں کے اوپر، وہ امیر معاویہ ادا کریں گے۔ ان 3 شرائط کے ساتھ دونوں کے درمیان صلح ہو گئی اور مسلمانوں کے درمیان امن اور شانتی پھیل گیا۔ سارے جھگڑے ختم کر دیا آپ نے، سارے اختلافات ختم کر دیا آپ نے۔ امام حسن مجتبیٰ نے اختلاف ختم کیا، اور آج کل کا یہ سب جو چٹپٹیا مولوی صاحب لوگ ہیں، یہ ان دونوں کے درمیان اختلاف کی باڑھ لاتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ نے اختلاف ختم کیا۔ آپ شرائط دیکھیں کن شرطوں پر ان دونوں کے بیچ معاہدہ ہوا، لیکن آج کل کا جو آدمی ہے وہ ایسی تاریخ بیان کرتا ہے کہ امیر معاویہ نے ایسے کیا، حضرت امیر معاویہ نے ایسے کیا، اور اس کے نتیجے میں مسلمان ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں۔ میرے بزرگوں، دوستو، صحیح تاریخ کی پرکھ ہونی چاہیے۔ صحیح تاریخ جو ہے اسے پڑھیے اور لوگوں کے درمیان اسی کو عام کیجیے جو صحیح تاریخ ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کو یہ ایک بات پتہ ہونی چاہیے کہ آپ کی شہادت کیسے ہوئی۔ بڑی کہانیاں ان کے تعلق سے سنائی جاتی ہیں، لیکن جو اصح قول ہے اس تعلق سے آپ کو یہ بتا دیا جائے، کئی کتاب ہیں، الاستیعاب ہیں، پھر آپ کے حافظ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے سر الشہادتین میں حضرت امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کے تعلق سے لکھا ہے، مسند احمد بن حنبل نے بھی لائی ہے، کئی کتابیں ہیں جو آپ کی شہادت کا ذکر کرتی ہیں۔
آپ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے جب یہ صلح کرا دی تو کچھ لوگوں کو یہ چیز پچی نہیں، کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہونے لگ گئی کہ صاحب یہ صلح کیسے ہو گیا، اس آدمی نے اتنا بڑا کام کیسے کر دیا۔ انہوں نے جو مسلمانوں کے درمیان اتنا بڑا انتشار تھا، اتنا بڑا اختلاف تھا کہ مسلمانوں کا وجود ختم کیا جا سکتا تھا، انہوں نے اتنی آسانی کے ساتھ مسلمانوں کے درمیان محبت کی باڑھ کیسے لا دی؟ کچھ لوگوں کو یہ چیز پچی نہیں۔ اب حضرت امام حسن مجتبیٰ کے جان کے دشمن ہوئے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ آپ اتنے طاقتور تھے کہ یاد رکھیے آپ کے سامنے تلوار بازی کر لینا ہر کسی کی اوقات نہیں تھی۔ اتنے طاقتور، جس نے 25 سفر حج کا پیدل کیا ہو، ذرا اس آدمی کے جسم کی طاقت کے بارے میں سوچئے۔ کسی بدبخت جاہل کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ کے سامنا سامنے کھڑے ہو کر کے وہ آپ سے لڑ سکے۔ تو اس نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ زہر دینے کا راستہ۔ اور آپ کو 3 بار زہر دیا گیا۔ پہلی مرتبہ آپ کو جو زہر دیا گیا وہ شہد میں دیا گیا۔ اس قدر زہر خطرناک تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میری اتڑی کٹ گئی ہو۔ میں بڑا بے چین ہوا، میں نے کسی حکیم کسی طبیب کو نہیں دکھایا۔ میں کہاں گیا؟ سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر چلا گیا، اور میں نے نانا جان سے جا کر کے کہا کہ حضور ایسی ایسی تکلیف ہے، مجھے لگتا ہے کہ میری اتڑی جو ہے وہ کٹ گئی ہے، پھٹ گئی ہے، بڑی تکلیف میں ہوں۔ کچھ دیر وہاں پر رہنے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ گئے تھے بے چین ہو کر، آئے ہیں تو خوش ہو کر کے آئے، چہرے پر خوشی تھی، لگتا ہی نہیں تھا کہ آپ کو کسی نے زہر دیا ہے۔ دوبارہ پھر آپ کو زہر دیا گیا کھجور کے اندر، دوبارہ کھجور میں آپ کو زہر دیا گیا، پھر وہی کیفیت تھی، پھر حضور کے پاس گیا، پھر وہاں سے لوٹے، گئے تھے درد لے کر، لوٹے آرام لے کر کے۔ تیسری بار آپ کو زہر اس پیالے میں یا گلاس میں دیا گیا جس میں آپ پانی پیا کرتے تھے۔ وہ زہر بڑا خطرناک تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایکسپریمنٹ ہوتا رہا، پہلے والا کم تھا، دوسرا والا اس سے زیادہ، تیسرا والا اس سے بھی زیادہ خطرناک۔ آپ نے جیسے ہی نوش کیا، روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ جو نلی ہے حلق کی، وہ ساری پھاڑتے ہوئے وہ زہر جو ہے نا، وہ نلی کو پھاڑتے ہوئے وہ زہر میری اتڑیوں کو بالکل ریزہ ریزہ کر چکا ہے۔ امام حسین کو خبر ہوئی کہ آپ بڑی تکلیف میں۔ حضرت امام حسین تشریف لائے اور کہا کہ بھائی جان کیا مسئلہ ہے، آپ کو کس پر شک ہے، کس نے آپ کے ساتھ ایسا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میرا شک صحیح ہے تب تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر میرا شک غلط نکلا اور تمہارے ہاتھوں بے قصور کا اگر قتل ہو گیا تو اس الزام کو حسن اپنے سر پر لے کر کے نہیں جا سکتے، حسن اپنے سر پر اس الزام کو لے کر نہیں جا سکتے۔ اور جس پر میرا شک ہے اگر وہی ہے تو اللہ سے زیادہ بہتر انتقام لینے والا کون ہے؟ دیکھیے اللہ پر یقین، دیکھیے اللہ پر کس طرح کا یقین ہے آپ کا کہ اللہ سے بہتر انتقام لینے والا کون ہے۔ آپ نے یہ فرما کر بات کو یہیں پر ختم کر دی۔ خیر، آپ کا وصال اسی زہر کی وجہ کر ہو گیا۔ لوگوں نے آپ کے جنازے کو حضرت خاتون جنت کے بغل میں لے جا کر کے دفن کر دیا، اور آج بھی آپ اپنی والدہ حضرت خاتون جنت کے بغل میں آرام فرما ہے۔ یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کی پوری تاریخ ہے۔ اب اس پر 10 طریقے کی بات لکھی جاتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ بھئی آپ کی بیوی تھیں، اس میں یزید نے بلا کر کے سانٹ گاٹ کیا، ان کو لالچ دیا، فلانا کیا، ایسے کیا، ویسے کیا، الگ الگ طرح کی باتیں۔ ارے بھائی مجھے ایک بات نہیں سمجھ میں آتی ہے، اگر بیوی ہی تھیں تو آج کل کے مورخ کو پتہ چل گیا، اور جس کی شہادت ہو رہی اس کو نہیں پتہ تھا۔ اگر پتہ بھی تھا تو اس نے نام کیوں نہیں بتایا؟ امام حسین پوچھ رہے ہیں پھر بھی آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ پتہ یہ چلا نہ حسن کل چاہتے تھے کہ اس بات کو لے کر کے جھگڑا ہو، نہ حسن آج چاہتے ہیں کہ اس بات کو لے کر کے جھگڑا ہو، تو پھر کیوں تم جھگڑتے ہو اس بات کو لے کر؟ پھر آپس میں کیوں اختلاف پیدا کیے ہوئے ہو؟ پھر آپس میں کیوں جھگڑے کر رہے ہو؟ اسٹیجوں سے اور ممبروں سے ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہو، برا کہہ رہے ہو۔ ان چیزوں سے پرہیز کرو۔ یہ وہ تاریخ ہے جو سادہ سادہ سی تھی، میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اور امام حسن بڑے باکمال اور بڑی باعظمت شخصیت تھی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک موقع ہے، حضرت زید بن عوام ایک صحابی ہیں، ان کے صاحبزادے کے ساتھ آپ سفر پہ تھے، آپ نے ایک جگہ پر پڑاؤ کیا،
وہ کھجور کا باغ تھا تو آپ کا بستر کھجور کے پیڑ کے نیچے لگایا گیا اور دوسرا بستر زید بن عوام کے بیٹے کا لگایا گیا دوسرے کھجور کے نیچے۔ تو زید بن عوام کے بیٹے کہتے ہیں کہ مجھے بڑی شدت کی بھوک لگی ہوئی تھی اور پاس میں کچھ تھا بھی نہیں، مجھے یہ لگا تھا کہ باغ میں جائیں گے تو باغ والا کچھ کھلا پلا دے گا، تو باغ والے نے پہلے ہی سرنڈر کر دیا، پھل آیا نہیں تو کھلائیں گے کیا آپ کو؟ تو یہ دونوں لیٹ گئے۔ اب کھجور کے درخت پر نظر ہے تو ادھر سے حضرت زید کے صاحبزادے کہتے حضور پھل ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، کہا پھل ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، بھوک لگی ہے پھل کھاؤ گے؟ کہا حضور نیکی اور پوچھ پوچھ۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ نے اپنا ہاتھ درخت پر لگایا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پکا ہوا کھجور درخت کے اندر آ گیا، درخت کے اندر آ گیا۔ اب لگے گا کہ بھئی یہ کیا چیز ہے، اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ یہ سوال باغ کے باغبان نے آ کر کے کہا کہ حضور یہ تو جادو ہے جو آپ نے کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، اسے جادو نہیں کہتے ہیں۔ کیا تم نے میرے نانا کی سیرت کو نہیں پڑھا؟ میرے نانا کے انگلی سے پانی نکلتا تھا۔ میرے نانا کی انگلی سے کیا نکلتا تھا؟ بولیے، پانی نکلتا تھا۔ میرے نانا اگر کھارا پانی میں تھوک دیتے تھے تو میٹھا ہو جاتا تھا۔ میرے اندر بھی تو انہی کا خون ہے نا، اگر درخت میں پھل آ گیا تو تعجب کیسا ہے، میں تو انہی کی اولاد ہوں نا۔ تو یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ بس اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بھوکے بندوں کو اس انداز سے بھی کھلا سکتا ہے۔ یہ عاجزی ہے آپ کے اندر، یہ عاجزی ہے آپ کے اندر، یہ انکساری ہے آپ کے اندر۔ اتنی طاقت ہونے کے باوجود آپ کس انداز اور کس لہجے سے اس سے بات کر رہے ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ نبی کر دے تو معجزہ اور ہم جیسے سے اگر ہو جائے تو یہ کرامت، اور اللہ اپنے بندوں کے لیے ایسی مہربانیاں کر دیتا ہے۔ اس میں کمال امام حسن کا نہیں ہے، اس میں کمال اس رب ذوالجلال کا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتا ہے نا، حضرت عیسیٰ کی ماں حضرت مریم جب آپ حضرت عیسیٰ کو جنم دینے کے لیے ایک دم بیابان میں چلی گئیں تو ایک ایسے درخت کے نیچے کھڑی ہوئی جس میں ایک پتے تک نہیں تھے۔ آپ نے اس درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور آپ کھڑی ہو گئی۔ بھوک کی شدت بھی ہے، پریشانی ہے، کیا کریں کیسے کریں؟ اللہ نے ایسا کرم فرمایا کہ مریم کے ہاتھ لگنے تھے کہ اللہ نے اس درخت کو ہرا بھرا کر دیا اور اللہ نے اس درخت کو پھل سے بھر دیا۔ یہ قرآن ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن ہے صاحب، یہ قرآن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے یا بندیوں کے لیے ایسا کر سکتا ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔